صحبت اللہ والوں کی۔ قال اللہ عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، مصلیان کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اپنے اپنے مکان سے سننے والیاں میری ماؤں اور بہنوں، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں نہیں کر سکتے کہ اس نے نہایت ہی عافیت کے ساتھ صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ہمارے رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے کا یہ دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہوا، اور آج انشاءاللہ ہم لوگوں کے 8 روزے پورے ہو جائیں گے۔ یہ عشرہ اب اختتام کے قریب ہے، 2 دن کے بعد یہ عشرہ رحمت ختم ہو جائے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے۔ رحمت ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ ایک چڑیا جو اپنے بچے کے چونچ میں غذا ڈالتی ہے، وہ بھی رحمت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ رحمت ڈالی ہے کہ صرف خود نہ کھائے بلکہ اپنے منہ کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلائے۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر ایک کو چاہیے، ہر وقت چاہیے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، کھڑا کیا۔ اسی طرح جو کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملات ہیں اس میں اللہ کی رحمت شامل ہے۔ رحمت اور ربوبیت دونوں قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم۔ اللہ رب ہے ہمارا، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں، کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو رب کی بڑی صفت ہے رحمت۔ بغیر رحمت کے کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ ربوبیت کے لیے رحمت لازم ہے، بغیر اس کے ربوبیت کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ چڑیوں کو اللہ رب العالمین نے پر دیا ہے اڑنے کے لیے، مگر صرف اڑنے کا پر نہیں دیا، بدن ڈھانپنے کا بھی پر دیا ہے۔ یہ ہے اس رحمت کا بڑا حصہ۔ ٹیکنیکل طور پر تو پر کافی تھا، بھائی اڑنا ہے، لیکن ربوبیت کا تقاضا تھا
کہ اڑنے والا پر بھی دیا جائے اور بدن کو ڈھانکنے والا بھی پر دیا جائے. یہ ربوبیت کا تقاضا تھا. اس طرح سے اگر آپ دنیا کے کارخانے پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا. جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، ہر جگہ وہ ربوبیت کی جھلک آپ کو ملے گی. ایک درخت ہوتا ہے، زمین سے اگتا ہے، بیج سے اگتا ہے، مگر آپ کی اس کی ڈیسینسی کو دیکھیے، پتوں کا سائز، اور پھر اس درخت کا جو پورا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. ڈالیاں ہیں، پتیاں ہیں، الگ الگ ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی خاص بات ہے جن کو سائنسدانوں نے نوٹ کیا ہے کہ ہر پتے کا جو اس کے اندر نشان ہوتا ہے وہ الگ ہے. ہر پتے، ایک درخت میں 1,00,000 پتے ہیں، لیکن اس کے 1,00,000 پتوں میں سے کوئی پتا دوسرے پتے سے ملتا نہیں. اس کے اندر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے، جو لکیریں ہوتی ہیں، جو رگیں ہوتی ہیں، کلوروفل کی جو پائپ ہوتی ہے، وہ سب الگ الگ. جس طرح سے انسان کے انگوٹھے کا نشان، کروڑوں کروڑ انسان کا نشان الگ ہوتا ہے، تو اللہ کی ربوبیت میں سے یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو حسن دیا جائے. سب چیز کا اپنا ایک الگ حسن ہے، اپنی الگ ایک پہچان ہے. تو اس مالک نے، اس رب نے اپنی رحمت سے اس پوری دنیا کو سرفراز کیا ہے. جو جس کے لائق ہے وہ عطا فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو جینے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے. ہم سانس لیتے ہیں، سانس اندر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد واپس آتی ہے. اگر جا کے وہیں رہ جائے، واپس نہیں آئے تو موت ہے، اور واپس آ کر کے پھر اندر نہیں جائے تو موت ہے. ایک سانس میں 2 نعمتیں ہیں. کوئی اللہ کی نعمت کو گن سکتا ہے؟ ایک سانس میں 2 نعمت. اندر جائے یہ ایک نعمت، اور پھر وہاں سے نکل کے باہر آ جائے یہ دوسری نعمت. اور اس میں بھی رحمت پوشیدہ ہے، اور یہ آٹومیٹک نظام اللہ نے بنایا ہے. سانس لینے کے لیے آپ کو خیال نہیں کرنا پڑتا کہ ہم سانس لیں. نہ نیند میں، نہ جاگتے ہوئے میں، نہ سوتے ہوئے میں آپ کو اس میں دماغ لگانا نہیں پڑتا کہ ہم کو سانس لینا چاہیے. نہ گننا پڑتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہوا. بس ایک سسٹم بنا دیا اللہ نے کہ آدمی یا جانور جتنے بھی ہیں وہ سانس لیتے رہتے ہیں. ہوا ان کے اندر جاتی ہے، جانے کے بعد پھر باہر آتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں. یہ نظام خداوندی ہے، یہ رحمت کا نظام. میں جو درخت کی بات کر رہا تھا کہ اتنے سارے درخت دنیا میں ہیں، پیڑ پودے، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے. ہم کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. ہماری آکسیجن کی ضرورت درختوں سے پوری ہوتی ہے،
اور جو کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کرتے ہیں اپنی سانس کے ذریعے، اس کو یہ درخت جذب کر لیتے ہیں، یہ درخت اس کو جذب کر لیتے ہیں۔ کتنا بڑا نظام ہے، کوئی اس پر سسٹم پر غور کرے تو سمجھ میں آئے۔ یہ اللہ کی رحمت کے تقاضے ہیں، اس کے یہ حصے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم لوگ اس وقت عشرہ رحمت سے گزر رہے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ یہ ہم لوگ کی محرومی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، اپنے مشغلوں میں لگے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہیں، اپنے کاروبار میں ٹھیک ہے، کاروبار منع نہیں ہے، کاروبار میں لگے رہیے، کاروبار کیجئے، لیکن زیادہ وقت آپ رمضان کو دیجئے۔ یہ بار بار نہیں آتا ہے، سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ یہ جو رحمت کا عشرہ ہے، یہ کل کے بعد پرسوں چلا جائے، اس کے بعد لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اب اگلے سال جیے یا مرے، اگر قسمت میں ہے تو ملے گا، نہیں ہے تو پھر روانہ ہو جائیے اور جا کے ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں برس مٹی کے اندر پڑے رہیے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا۔ بس ایک ہی کام ہے، قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تب اٹھیں گے۔ ابھی جو جا کے سوئیں گے قبر کے اندر، پھر قیامت ہی میں اٹھیں گے۔ بیچ میں اٹھنے کا، نکلنے کا، یہ غلط بات بولتے ہیں لوگ کہ شب رات میں روحیں آتی ہیں اور گھروں کو جھاڑا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ غلط ہے یہ، قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ جب چلا جائے گا تب پچھتا کے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے رحمت طلب کرتے رہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیے۔ اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، صحیح ہے، اللہ کے جتنا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی گنتی معلوم نہیں۔ بچپن میں کتنا گناہ کیا، نوجوانی میں کتنا گناہ کیا، بڑھاپا آنے کے بعد بھی کتنا گناہ کیا اور کرتے جا رہے ہیں، اس کو کوئی شمار نہیں ہے۔ مگر دیکھو وہ ارحم الراحمین ہے، اسی لیے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو بہت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ دو لفظ قریب قریب کے ہیں، رحمان رحیم، مادہ دونوں کا رحم ہے، مگر یہ دونوں لفظ لائے گئے ہیں، رحمان الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ تو ہم کو تو اس سلسلے میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں لکھنؤ میں، انگریزی نام بھی تھے، انہوں نے انگریزی کی تفسیر بھی لکھی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہے۔ ان کا ترجمہ اردو کا بھی ہے، تفسیر ماجدی، اگر کسی کو مل جائے تو منگوا لیں، کلکتے میں تو نہیں ملے گی۔ ہم کو حضرت مولانا کے ایک مرید نے لکھنؤ سے لا کے دیا تھا،
اس کو جب ہم نے پڑھا، ترجمہ جب شروع کیا تو شروع ہی میں دماغ پر گھونسا لگا۔ کیا ترجمہ؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بار بار، یہ بار بار ان کا ترجمہ ہے۔ ہم نے جب غور کیا اس پر کہ بار بار کیا مطلب، وہی مطلب ہم گناہ کرتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ معاف کرتا رہتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ دو لفظ یہاں کیوں رحمان اور رحیم کیوں لائے گئے ہیں، سمجھ میں بات آ گئی۔ مولانا نے اپنے ترجمے میں اس کو واضح کر دیا کہ رحمان کا لفظ ہے اور رحیم کا لفظ ہے، تو دونوں کا ترجمہ مولانا نے کیا کہ بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مولانا کے ترجمہ میں کئی ایک خاص باتیں ہم نے دیکھی۔ ایک تو یہ، اور دوسرے سورہ فاتحہ ہی میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر جگہ ترجمہ میں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سبوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر مولانا نے اس کا ترجمہ کیا، عبدالماجد دریابادی صاحب نے، کہ اے اللہ ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد مانگتے۔ یہ بس نے اس میں اتنا زور پیدا کر دیا ہے کہ تیری ہی میں وہ زور نہیں ہے، تیری ہی میں وہ زور نہیں ہے جو زور بس میں ہے، یعنی ختم کر دیا معاملے کو۔ ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد مانگتے۔ اب اس سے آدمی ٹس سے بس نہیں ہو سکتا۔ جب کسی کو بس کر دے گا آدمی تو اب اس بس سے ٹس سے بس نہیں ہو سکتا، نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے۔ اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں، اور علم والے بھی جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کے علم کا، انہوں نے قرآن کو، حدیث کو، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو سمجھانے کے لیے اپنا پورا علم، پوری زندگی اس میں صرف کر دی۔ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اس کا ترجمہ کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رحمت کا عشرہ، رحمت برسا رہا ہے، رحمت لٹائی جا رہی ہے۔ لوٹو جس کو جتنا لوٹنا ہے۔ کھانا پینا تو ہے ہی ہے، پان تمباکو تو ہے ہی ہے، جب تک سانس رہے گی کھاتے پیتے بھی رہیں گے اور دوسرے کام بھی کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لو۔ اپنی ضروریات کو کم کر کے، رمضان میں اپنی ضروریات کو کم کر کے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو روک دیے۔ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کو بند کر دو۔ یہ بند کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا۔ کون مولانا کیا بول رہا ہے روزہ کے بارے میں، 8 رکعت تراویح ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے، اس کی بحث لے کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا بول رہا ہے، وہ ویسا بول رہا ہے، یہ وقت کا ضائع کرنا ہے، یہ وقت کا ضائع۔ اچھا وہ بیوقوف سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، دینی بیان سن رہے ہیں، یہ مولانا کا، وہ مولانا کا، یہ حضرت، وہ حضرت، یہ شیخ، وہ شیخ، جی ثواب مل رہا ہے ہم کو؟ کچھ نہیں ثواب ملے گا، تمہارا ثواب ختم ہو رہا ہے۔ تم جو ٹاپلا کھا رہے ہو ویڈیو کے بھیڑ میں، جنگل میں،
کبھی اس کو لگاتے ہو، کبھی اس کو لگاتے ہو، کبھی اس کی سنتے ہو، کبھی اس کی سنتے ہو. جی اس نے یہ بولا، اس نے دماغ بھی خراب ہوگا الگ، ایسی بات نہیں ہے. ذہن بھی متاثر ہوگا، عقیدہ بھی اس میں بگڑے گا، اس لیے کہ ہر عقیدہ والا اس میں بک بک کر رہا ہے. اس میں شیعہ بھی ہے، اس میں قادیانی بھی ہے، اس میں آغا خانی بھی ہے، اس میں رضا خانی بھی ہے. جی یہ سارے کے سارے لوگ اپنا اپنا ڈائلاگ سنا رہے ہیں. کہ ایک آدمی جب اتنا ڈائلاگ سنے گا تو اس کے تو دماغ کا فیوز اڑ جائے گا، کبوتر خانہ ہو جائے گا اس کا دماغ. اب فیصلہ کرنے کی قوت ہے نہیں، اس لیے کہ اتنا علم تو ہے نہیں، مدرسے میں پڑھا نہیں، کسی بزرگ کے صحبت میں رہا نہیں، کسی عالم سے سیکھا نہیں، مگر دینی مسائل کو ویڈیو میں کھنگال رہا ہے. کھنگالتے کھنگالتے ایک دن پاگل ہو جائے گا، آل فال بکنا شروع کر دے گا. اس لیے بچنا ہے اگر تو کم سے کم رمضان بھر میں روک دو اس کو. دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر لینے کے لیے ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی خبر لیں، اپنے بال بچوں کی خبر لیں، اپنے گھر والوں کی خبر لیں، اپنے روزہ نماز کی خبر لیں، اپنی آخرت کی خبر لیں. کیونکہ ہمارے سامنے ہماری آخرت ہے. آنکھ بند ہوا اور سارا غائب ہو گیا، پھر کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں رہے گا. نہ خبر رہے گی، نہ خبرات رہے گی، نہ بیوی رہے گی، نہ بال بچے رہیں گے، نہ گھر رہے گا، نہ دوار رہے گا، نہ کھاٹ رہے گا، نہ پلنگ رہے گا، نہ گھڑی رہے گی، نہ موبائل رہے، کچھ بھی نہیں. سب دوسرے چھین کے لے جائیں گے، سب دوسرے کا ہو جائے گا، تمہارا کچھ نہیں. تمہارا کیا ہوگا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد کا آنا، مسجد میں بیٹھنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، خدا کے سامنے سر جھکانا، اس کی نماز پڑھنا، اس کے لیے تسبیح کرنا، یہ عمل تمہارے ساتھ جائے گا. غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا. آج کل لوگوں نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے، نہیں کرتے ہیں. 10-20 روپیہ کسی کو دے دیا تو دے دیا، مگر یہ اس کا نام صدقہ نہیں ہے. صدقہ تو یہ ہے، صدقہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرنے کے بعد مرنے والا کسی اور نیکی کی تمنا نہیں کرے گا کہ اللہ ہم کو چھوڑ دیجیے ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجیے ہم روزہ رکھیں گے، اللہ ہم کو پھر واپس کر دیجیے ہم حج کریں گے، اللہ ہم کو پھر دنیا میں بھیج دیجیے ہم زکوٰۃ دیں گے. نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن ایک بات کہے گا مرنے کے بعد، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ نے اس کو قرآن شریف میں نقل کیا ہے کہ اے اللہ ہماری اجل کو مؤخر کر دے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 28ویں سپارے میں کہ اگر تو نے مجھے پھر حیات دے دی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں صدقہ دوں گا. دیکھو کس نیکی کا نام لیا؟ فَأَصَّدَّقَ، جو صدقات میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے دیا نہیں، میں نے وہ صدقہ کیا نہیں، اے اللہ مجھے زندگی دوبارہ دے دے تاکہ میں اس صدقے کو پورا کروں. کتنی بڑی بات ہے یہ. کسی نیکی کا تذکرہ نہیں کرے گا کہ یہ چھوڑ کے آیا ہوں وہ چھوڑ کے، نہیں، صرف صدقہ کا ذکر کرے گا. فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ اگر اب دوبارہ تو مجھے زندگی دے دے تو میں صدقہ کیا کروں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں کہے گا؟
صرف صدقہ کے بارے میں کیوں کہے گا اور نیکیوں کو بھول جائے گا؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ صدقہ کی اتنی نعمتیں وہاں دیکھے گا، اتنی نعمتیں وہاں دیکھے گا کہ اس کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ کاش میں بھی اسی طرح سے صدقہ کر کے نیکیاں حاصل کر لیتا، جنت کے درجات حاصل کر لیتا۔ اس لیے وہ دعا مانگے گا کہ اللہ ہم زندگی چاہتے ہیں تاکہ ہم جا کر دنیا میں صدقہ کیا کریں۔ آج کا مسلمان صدقہ بھول گیا، صدقہ بھول گیا، نہیں کرتے ہیں صدقہ۔ صدقہ کوئی الگ سے نیکی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ نیت کر لیں وہ صدقہ ہے۔ بجٹ بناتے ہو گھر کا، اتنا کا دال، اتنا کا چاول، اتنا کا پیاز، اتنا کا یہ، اتنا کا وہ، ٹوٹل 15,000 روپے، اس میں 1,000 اور بڑھاؤ، 500 روپے اماں کے لیے اور 500 روپے ابا کے لیے، ان کے نام سے صدقہ کرو، مہینے کے بجٹ میں شامل کرو۔ شبرات میں ایک دفعہ 10 روپیہ دے دیا، ہو گیا، اس کو کافی سمجھ لیا، اور بہت دے دیا۔ ماں باپ نے زندگی دے دی تمہارے اور ہمارے لیے، تو ان کا کوئی حصہ تمہارے مال میں نہیں رہے گا۔ دال، چاول، پیاز، کڑوا تیل، لہسن، ادرک، مسالہ، اس کا 12,000 15,000 ٹوٹل بجٹ تمہارا، لیکن اس میں نہ اماں کا حصہ ہے نہ ابا کا حصہ ہے۔ جوڑو ان کا حصہ، ہر مہینہ جوڑو، ہر مہینہ ان کے نام سے صدقہ دو، خیرات کرو۔ یہ ہے صدقہ، اس کا نام صدقہ ہے۔ 10 روپیہ کسی کو اٹھا کے دے دیا 6 مہینے میں، اور بہت دل میں سوچا کہ بہت دے دیا ہم، اس کو صدقہ نہیں بولتے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے، بڑا بڑا صدقہ کرو، مال لے کے نہیں جاؤ گے دنیا سے، مال کو دونوں ہاتھ سے سمیٹ کے مت رکھو، یہ تم سے چھین لیا جائے گا، یہ تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان سے مال لیجئے، مال کو خرچ کیا کرو، اس مال کو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ مال کس نے دیا؟ کاروباری نے، بزنس مین نے، مرواڑی نے، بینک نے، دوست نے، کس نے مال دیا؟ اگر آدمی کو آدمی مال دیتا تو ہر آدمی مالدار ہوتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس غریبی ہوتی۔ اگر آدمی کو آدمی مال دیتا، معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ تقسیم ادھر سے ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اللہ کا مال وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، مجبوروں کو، کمزوروں کو دو اس مال میں سے جس مال کو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا مال ہے، میرا نہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس لیے ہم اس میں سے جتنا بھی خرچ کریں وہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ نیک لوگوں پر زیادہ خرچ کرو، نماز پڑھنے والے، مسجدوں میں آنے والے، تہجد گزار، کم رزق والے، امام، مؤذن، مسجد کا خادم، ان کی خدمت کرو۔
बेटा की शादी में, बेटी की शादी में बोले रिंगिंग है, रिंगिंग, अंगूठी पहचाई जाएगी, लाखों रुपए उसमें खर्च कर रहा है। ये बेवकूफ लाखों लाख रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन अपने मुअज्जिन को देने में इसकी नानी मरती है। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ के मुअज्जिन साहब को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये एक आम बात कर रहा हूँ कि इनकी जो तनख्वाह है, इनको जो मस्जिद से दिया जाता है, वो इनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। और एक से एक सेठ करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जमा करके बैंक में अकाउंट भरे हुए हैं, मगर ये लोग खर्च नहीं करते। अल्लाह वालों पर खर्च करो, ये तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। नादानों, इतनी समझ नहीं है, ये तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे, तहज्जुद में हाथ उठा देंगे कि अल्लाह जिसने मुझे दिया है तू उसको अच्छा रख, उसके बाल बच्चे को अच्छा रख, उसके कारोबार में तरक्की दे और उसको इज्जत दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। ये दुआएं तुमको मिलेंगी अगर नेकों की खिदमत करोगे, अगर इमामों की खिदमत करोगे, अगर तहज्जुद गुजारों की खिदमत करोगे, तो तुमको ये अज्र मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी। मगर हर जगह खर्च कर देते हैं। बेटा मांगता है 100, 50, 200, 500 दे देता है, लो खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो। तो ये असल सदका है जो मैं बता रहा हूँ, इसको करो। जो मोहताज हैं, जो मजबूर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको दो, चुपचाप से ला के दो, रात के वक्त ला के दो, छुपा के ला के दो। हजरत ये आपके लिए है। मेरी तरफ से ये मत बोलो कि हम ज़कात दे रहे हैं। आदमी के अपने अंदर एक अना होती है ना, ज़कात बोलने से नहीं लेगा, है हमको ज़कात देना, ज़कात नहीं लेगा। उसके अंदर खुददारी है, उसके अंदर अना है, वो अपने आप को हल्का समझेगा। अगर ज़कात बोलोगे, ये कहो कि ये हदिया है। अब हम जान रहे हैं कि ये कैसा हदिया है, ज़कात है या फितरा है या क्या है, हमको मालूम है, मगर हम ये उनसे क्यों बोले कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं? हम तो उनको हदिया बोल के देंगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना हमें सदक़ात करना सिखाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुआ शहरुस सब्र, ये महीना सब्र का महीना है। हुआ शहरुल मुसावात, मुवासात, ये महीना आपस की मोहब्बत और एक दूसरे से क़ुर्बत का महीना है। सब्र का महीना, रोज़े से सब्र जुड़ा हुआ है। हम खाने पीने से रुक गए, यही तो सब्र है। सब्र किया, हम पानी रखा हुआ है नहीं पिएंगे, हम शरबत रखा हुआ है नहीं पिएंगे, हम खाना रखा हुआ है, इफ्तारी तरह तरह की पड़ी हुई है, मगर जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा हम उसको मुंह में नहीं डाल सकते। हम बैठे बैठे देखते रहते हैं मगर हम खा नहीं सकते। यह है सब्र। हमने अपने आप को रोक रखा है, अपने मुंह को रोक के रखा है, अपनी प्यास को रोक के रखा है, अपने भूख को रोक के रखा है। यही है सब्र। और उसके अलावा जो मना किया गया है, झूठ बोलने से, मुंह को रोक लो। रमज़ान भर झूठ नहीं बोलेंगे, ये यहाँ से अहद लेके जाओ, नहीं बोलेंगे झूठ, चाहे जितना बड़ा भी नुकसान हो जाए। बहुत से लोग सुनते हैं, बोलते हैं कि अरे भाई आजकल तो झूठ के बगैर कोई काम ही नहीं चलता है। बहुत लोगों को हमने सुना कि बगैर झूठ बोले काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, मगर ऐसा नहीं है। आजमा के देखो, आजमा के देखो, असली दूध की चाय बेचो,
دیکھو وہاں بھیڑ لگے گی، اور جہاں پاؤڈر دودھ کی چائے ہے وہاں بھیڑ نہیں لگے گی۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اصلی دودھ ہے تو بھیڑ تمہارے یہاں لگے گی، گاہک تمہارے یہاں زیادہ آئیں گے کہ بھائی اس کا مال بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے، یہ اصلی دودھ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح مٹھائی اصلی گھی کی بنے، لوگ اس کو جتنا بھی دام لگا دو خریدیں گے۔ کون بولتا ہے جھوٹ کا زمانہ ہے؟ نہیں نہیں، سچ کا زمانہ، سچ ہمیشہ سچ ہے، سچ ہمیشہ سچ رہے گا، کسی کے بدلنے سے بدل نہیں جائے گا۔ رمضان بھر عہد کر لو تو جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، کان کو بھی بچائیں گے، گانا نہیں سنیں گے۔ بہت سے لوگ قوالی سنتے ہیں رمضان میں۔ آج کل تو وہ ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ ختم ہو گیا، مگر جب تک ٹیپ ریکارڈر تھا اللہ اللہ پورے محلوں میں لوگوں نے چھتوں کو سر پہ اٹھا لیا تھا، رات بھر سوئی کی دکان میں، چائے دکان میں، کپڑے کی دکان میں، اور جہاں دیکھو ہر کوئی اپنا اپنا ٹیپ بجاتا تھا، اور کافی آواز کے ساتھ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ختم ہوا، وہ دور اب چلا گیا، اب نہ ٹیپ ہے اور نہ کیسٹ ہے اور نہ کچھ نہیں ہے، موبائل ہے، کان میں لگا کے سنو، تم سنو، تم جانو، تمہارا خدا جانے۔ ہاں، اللہ نے اس کو بھی ختم کروا دیا، بڑی تکلیف دی ٹیپ بجانے والوں نے۔ کولو ٹولہ جیسی جگہ میں سوئی کی دکان اور لچھے کی دکانوں میں مقابلہ ہوتا تھا آمنے سامنے، وہ بجا رہا یہ بجا رہا، وہ اپنا ٹیپ لگا رہا یہ اپنا ٹیپ لگا رہا۔ کب تک؟ سحری کے وقت تک، ساری رات۔ اس محلے میں کیا عورتیں نہیں رہتی؟ مکانوں میں، بلڈنگوں میں لوگ سونے والے نہیں ہیں، بیمار نہیں ہیں، یا عبادت گزار لوگ نہیں ہیں، یا تہجد پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، مگر ان نالائقوں نے اپنی بجنس کے چلتے سب کی عبادت خراب کی۔ ہم کو معلوم ہوا تو ہم نے محرم کی تقریر میں ان کو آڑے ہاتھ لیا، مائک والے سے ہم نے کہا کہ کولو ٹولہ میں مائک لگاؤ، جہاں جہاں دکانیں لگتی ہیں وہاں مائک لگاؤ، اور پورا کولو ٹولہ یہاں سے لے کے وہاں تک، چونا گلی کے موڑ تک ہم نے مائک لگوایا، چونگا لگوایا، اور اس کے بعد اس میں تقریر کی، اور گو سے اٹھا کے موت میں بیٹھانا جس کو بولتے ہیں وہ کر دیا ہم نے، کلکتیا بھاشا ہے مگر وہ کر دیا، وہ لتاڑا ان کو، اور وہ ان کی پٹائی کی کہ دوسرے سال سے بند ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرے سال سے پھر ان لوگوں نے ٹیپ نہیں لگایا، نہ گانا بجایا، نہ ٹیپ لگایا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا۔ ذرا بول کے تو دیکھو، ہمت تو کرو۔ آج کل کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں، محلہ کا بوس بنا ہوا ہے، ایک لونڈا سب کو ڈرا کے رکھتا ہے، یہاں گاڑی لگانے نہیں دیں گے، یہاں یہ نہیں کریں گے، وہاں وہ نہیں کریں گے، سب کا بوس بنا ہوا ہے، جس کو پا رہا ہے دھکا دے دے رہا ہے، جس کو پا رہا ہے دھمکی دے دے رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ ایسا نہیں کرو میرے بھائی، مظلوم کو بھی پکڑو، اور جو ظالم ہے اس کا بھی ہاتھ پکڑو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو مارنے مت دو، اس کو آگے بڑھنے مت دو۔ طرح طرح کی حرام کاریاں جو ہوتی ہیں رمضان میں روک دو، رمضان میں ایک دم روک دو اس کو، کوئی نہ دیکھیں گے، نہ سنیں گے، نہ بولیں گے۔ زبان کو روکو، گالی دینے سے، بری بات کہنے سے، غیبت کہنے سے، چغلی بولنے سے، ایک دوسرے کی شکایت کرنے سے، زبان کو روکو۔ اور جب جی چاہے کہ ایسا بولے، دل کو بولو کہ اے روزہ ہے نا، روزہ ہے نا، روک اپنے آپ کو، روک اپنی زبان کو، روک اپنی آنکھوں کو،
حرام کھانے سے بچو، تب یہ روزہ روزہ ہوگا۔ آج کل طرح طرح کی برائیاں نکلی ہوئی، کس کے بارے میں بولے؟ کال سینٹر والے کو تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، مگر ایک اور سننے کو ملا، یہ بلڈر لوگ جتنے ہوتے ہیں یہ بھی حرام کھا رہے ہیں، یہ بھی حرام کھا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں کہ سیڑھی کا، چبوترے کا اور پتہ نہیں کاہے کا سب ناپ جوک کر کے جوڑ جاڑ کر کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ ایکسٹرا اس کے اوپر لاد دیتا ہے اور بولتا ہے یہ بھی دینا ہوگا، سپر بل۔ جی، اس سپر بل کے نام سے ایک حرام کھانے کا طریقہ نکالا لوگوں نے۔ کتنا دباؤ گے آدمی کو، کتنا مجبور کرو گے آدمی کو؟ یہ سب پیسہ جائز ہے؟ یہ سب پیسہ حلال ہے؟ اس کی افطاری کرو گے، اس کی سحری کرو گے، اس سے عید کا کپڑا سلاؤ گے، اس سے عید کی نماز پڑھو گے، تمہاری ہوگی قبول نماز؟ نہیں ہوگی۔ ظلم کر کے اگر کسی سے لیا جائے گا تو وہ مال اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، افطار کرو حلال رزق سے، سحری کھاؤ حلال رزق سے۔ روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہی ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ سے بچ نہیں سکتا آدمی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا جو بھگتان ہے اس کو بھگتنا پڑے گا، بھگتان بھگتنا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر نماز قضا کرے گا تو ایک نماز کے بدلے میں 70 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ کہ یہ ہو کے رہے گا، یہ معاف نہیں ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں معافی کرائے تب تو ہوگا معاف، اور اگر لے کے چلا گیا اپنے ساتھ تو اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا۔ ہر نماز کے بدلے میں 70 برس جہنم میں جلایا جائے گا، اور جب سزا پوری ہو جائے گی تب اس کو وہاں سے دیکھا جائے گا کہ مومن ہے یا نہیں، دل میں ایمان ہے یا نہیں، کلمہ والا تھا یا نہیں، اور اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن سزا تو ملے گی نا، سزا تو ملے گی۔ آگ کس کو بولتے ہیں؟ آگ ذرا سا ہاتھ لگا کے دیکھو، موم بتی میں کسی میں ہاتھ لگا کے دیکھو، آگ کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ بھی دنیا کی آگ تو ٹھنڈی ہے، آخرت کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ یہ روزہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ روزہ اور قرآن، دو چیز کے بارے میں کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ انسانوں کے لیے، مسلمان کے لیے ڈھال کا کام کریں گے، بچاؤ کریں گے، جہنم سے بچاؤ یہ قرآن اور روزہ کریں گے۔ اس لیے روزہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر پڑھنا نہیں بھی آتا ہے قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، چومو اس کو آنکھ سے۔ نہیں پڑھنا آتا ہے انگلی پھیرو، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا کلام ہے، انگلی پھیرو اس میں، اور اس کے بعد سیکھنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو۔ جتنا بھی سیکھ جاؤ مرتے دم تک تمہارا سیکھنا کام آئے گا، قبر میں، حشر میں، آخرت میں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان آتا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو پاک کرنے کے لیے، ان کا تنقیہ کرنے کی، ان کی صفائی ستھرائی، ظاہری صفائی، باطنی صفائی۔ صفائی ہوتی ہے اس سے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو فاسٹنگ کے بارے میں، ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ جو بھی غلط چیز رہتی ہے، زہریلا مادہ رہتا ہے ہتھڑیوں میں، جگر میں، گردے میں اور دوسرے اعضاء میں، تو یہ روزہ ان تمام زہریلے مادوں کو صاف کرتا ہے۔
ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روزہ رکھنے والے کو کبھی کینسر نہیں ہوتا. جاپان کا ڈاکٹر ہے وہ، اس نے زندگی پر ریسرچ کیا اور اس نے کہا کہ روزہ رکھنے والوں کو کینسر نہیں ہوتا ہے. بہرکیف اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری راتوں کو اٹھنے کو جاگنے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو روزوں کو سحریوں کو افطاریوں کو اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ.